السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول ہے زنیرہ سیف کا۔ ناول کا نام ہے شرط۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ماما کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ انتہائی حیرانی اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں ہرگز اس رشتے سے راضی نہیں ہوں اور نہ ہی یہ شادی کروں گی۔ اس نے دو ٹوک قطعیت سے انکار کیا تھا۔ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے، مطلب یہ لوگ کیسے خود غرض ہو سکتے ہیں؟ ناپسندیدہ شخصیت کو اس کی زندگی میں داخل کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ تمہارے بابا کی بھی مرضی ہے بیٹا، اس کی ماں نے مجبوری بتائی تھی۔ ماما بابا کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں مجھے، میں ہمیشہ سے یہاں آنے پر کبھی خوش نہیں ہوتی، لیکن وہ کیسے ہمیشہ کے لیے مجھے یہاں باندھ سکتے ہیں ان فرسودہ روایات کے بیچ؟ اب کے تقریباً چیخ کر کہا تھا۔ دیکھو بیٹا میری بات سنو، وہ بہت اچھا ہے، وہ ایک… پلیز ماما، نہیں سننا کسی کی شان میں کثیر ہے مجھے۔ آپ کو بھی اس کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی امارت نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے وہ سرے سے ناپسند ہے۔ میں کسی قیمت پر بھی اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں نے مجھے غائب ہے سمجھ لیا ہے، جو کہیں گے میں مان لوں گی۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ سب؟ ماما مجھ سے بات کرنا اس کو پسند نہیں ہے، میرے کھانے پینے سے لے کر ڈریسنگ تک سب کو اعتراض ہے یہاں پر۔ تو پھر آپ کیسے بات مان سکتی ہیں ان کی؟ کیسے ماما کیسے؟ کیا اس لیے مجھے آزادی دی، میری مرضی کی پڑھائی کرنے دی، ہر لمحہ مجھے آزاد فیل کروایا، لیکن اب مجھے پابند کر رہے ہیں کہ میری ذات، میری ترجیحات، میری زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ وہ تھک ہار کر صوفے پر بیٹھی تھی، شکوہ کنا آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری کون مانے گا یہاں؟ اب فیصلہ ہو چکا ہے بیٹا۔ وہ بھی جیسے بے بس تھی، ان سے بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ چاہے پتھر پر لکیر ہو فیصلہ، لیکن میں اس فیصلے، یہاں کے فرسودہ روایات اور دقیانوسی خیالات کو نہیں مانتی، اور نہ کسی کی زبردستی قبول کروں گی۔ یہ میرا فیصلہ ہے، آپ یہ جا کر بتا سکتی ہیں۔ اب کی بار دوبارہ اس نے ہمت مجتمع کی تھی اور مستحکم لہجے میں باور کروایا تھا جو اس کی پہچان تھا۔ اس نے دو ٹوک بات کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جتنی وہ مشتعل لگ رہی تھی، اب قدرے سکون سے تھی، لیکن پریشانی ابھی بھی تھی۔ ماتھے کے بل ہنوز قائم تھے، جو پریشانی کا ثبوت تھے۔ انہوں نے تعصب سے اپنی اولاد کو دیکھا تھا اور شکستہ قدموں سے باہر نکلی تھی۔ کسی جگہ پر وہ بھی انہیں ٹھیک لگی تھی، اس کی باتیں حقیقت پر مبنی تھیں۔ وہ انہیں کیسے منائے، اس خیال پر انہیں ایک ہی شخص یاد تھا، کیونکہ اس ایک شخص کے علاوہ اسے کوئی راضی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھیں کہ اس نے ان کی بھی ہمیشہ جائز باتیں مانی تھیں، صرف اور صرف جائز۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی ماں نے بیڈ پر سوئی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھ کر گلاس وال سے بلائنڈز ہٹائے تھے، پھر کمرے کے چند ایک بکھری اشیاء سمیٹی تھیں، اس انتظار میں کہ شاید سوئے ہوئے نفس کی نیند خود ہی ٹوٹ جائے، لیکن شاید آج ان سے پیار سے اٹھانے کا مطالبہ ہوا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر کتابوں کو ترتیب دیتی وہ اس کے پاس آئی تھی، آہستگی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے کمبل ہٹایا تھا اور نرمی سے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ اٹھ جاؤ میری جان، صبح کب کی ہو گئی ہے؟ مما ابھی سونا ہے۔ اس نے دوبارہ کمبل کھینچنا چاہا تھا، لیکن اس کا کونا ماں کے ہاتھ میں تھا۔ نو میری جان، بابا ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں، اب اٹھ جاؤ، انہوں نے پچکارا تھا۔ مما یہ بلیک میلنگ ہے، نیند بھری آواز میں کہا تھا۔ مہروش جان۔ اوکے۔ اٹھتی ہوئی ابھی بھی کسل مندی چھائی ہوئی تھی، اٹھ کر ماں کے کندھے پر سر رکھتے کہا تھا، اب بس سستی بھگا کر جلدی آ جاؤ، رزق کو انتظار نہیں کرواتے ہیں۔ اسے واش روم کی جانب دھکیلتے کہا تھا۔ اوکے مائی لیڈی، آئی ایم کمنگ ان 5 منٹس۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے آفس میں داخل ہونے کے بعد اس کی پی اے اس کے اشارے پر اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی تھی اور معمول کی طرح شروع ہو گئی تھی۔ سر، افندی گروپ آف انڈسٹری کے ایم ڈی کے ساتھ میٹنگ ہے، اور اس کے بعد آج ایک لنچ ہے، جبکہ مزید کوئی میٹنگ نہیں ہے، اور رات کو جانثار والوں کے ساتھ ایک آفیشیل ڈنر ہے جس میں آپ کی شرکت لازمی ہے۔ اس کی سیکریٹری نے معمول کی طرح اسے روزانہ کی شیڈیول سے آگاہ کیا تھا۔ اوکے، میٹنگ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکانے کے بعد کف فولڈ کرتے بازوؤں کے کوہنی تک وہ اپنی چیئر پر بیٹھا تھا اور لیپ ٹاپ آن کیا تھا۔ سر 12 بجے، سر اس کے بعد لنچ، اور سر ڈنر ان کے اپنے نیو 5 اسٹار ہوٹل میں ہے جس میں تمام ہمارے پارٹنر مدعو ہیں۔ اس کے سامنے کھڑی تقریباً 25 کے لگ بھگ کی وہ لڑکی جینس شرٹ میں ملبوس ٹالر کو گردن کے گرد لپیٹے سنجیدہ تاثرات سے کھڑی اسے آگاہ کر رہی تھی۔
چہرے پر ہلکی سے نیچرل لپسٹک کی جھلک نظر آ رہی تھی اور گہرے سیاہ بال جوڑے میں مقید تھے جبکہ دونوں اطراف سے لٹیں نکلی ہوئی تھیں۔ چند ایک دو اور باتوں کے بعد اس نے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دی تھی اور لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کر کے کافی کا کپ اٹھائے گلاس ونڈو میں آ کھڑا ہوا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ شاید سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو رہے تھے اور آنکھوں میں بھی سرد تاثر ابھر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح بخیر بابا جان۔ السلام علیکم بیٹا، صبح بخیر۔ او سوری، وعلیکم السلام، معذرت خواہ انداز میں ان کو پیچھے سے ہگ کرتے کہا تھا اور پھر اپنی چیئر دھکیل کر سربراہی کرسی کے پاس بیٹھ گئی۔ ماما پراٹھا کھاؤں گی میں آج، اس نے شولڈر کٹ بالوں کو پیچھے کرتے کہا تھا۔ پتہ تھا مجھے، اس لیے بنا کے رکھے ہیں پہلے ہی، اس کے کہنے پر اس کی پلیٹ میں نکالا تھا۔ لو یو ماما، مکھن نہیں لگاؤ اور اب کھانا شروع کرو۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران اچانک اس کے والد نے پوچھا تھا، بیٹا آپ کی چھٹیاں کب سے سٹارٹ ہیں؟ اس فرائیڈے سے بابا۔ کیوں، خیریت ہے؟ کیا ہم جا رہے ہیں کہیں؟ ایک ہی سانس میں اگلا سوال طاقہ تھا۔ آپ اپنی پیکنگ کر لیجئے گا، ہم نے حویلی جانا ہے اسی ہفتے سے کیونکہ آپ کی چچا کی شادی ہے۔ بٹ بابا میں وہاں جا کر بہت بور ہوتی ہوں، وہاں کی ساری ریسٹرکشن سے، اور جب ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے جیسے ہم کسی اور سیارے سے ان کے سیارے میں غلطی سے چلے گئے ہوں، اس نے منہ کے پاؤٹس بناتے کہا تھا۔ بری بات بیٹا، ہر جگہ کی اپنی روایات ہوتی ہیں، ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بٹ بابا، نو آرگومنٹ مہروش، ہم ہفتے کی دوپہر نکل رہے ہیں اور اس دفعہ سٹے لمبا ہوگا اور آئی ہوپ آپ انجوائے بھی کرو گی وہاں جا کر، کیونکہ پہلے ہر دفعہ آپ کا سٹے صرف 2 دن اور رات کا ہوتا تھا، بٹ اب اچھا لگے گا آپ کو کیونکہ آپ کے دادا لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور کیا کبھی کسی نے آپ سے براہ راست آپ کی ڈریسنگ پر کوئی بات کی ہے؟ نہیں نا؟ تو خود کو تیار کر لیں، انہوں نے کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے کہا تھا اور آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ جب اس نے اوکے کہا تھا، مجھے دل سے اتنے سارے پلانس تھے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے، اب وہ سارے پلانس کینسل کرنے پڑیں گے، اس نے سوچا تھا۔ ان کے گھر کا رول تھا جب بچے کو کوئی ایک بھی پیرنٹ بات سمجھا رہا ہوگا اپنے انداز میں تو دوسرا انٹرفیئر نہیں کرے گا، اس لیے باپ بیٹی کی گفتگو میں اس کی والدہ خاموش ہی رہی تھی۔ اب اپنی سو کالڈ دھدیال کو جھیلنا پڑے گا، وہاں اس کو سوچ کر کوفت ہو رہی تھی، اور ان سب سے بڑھ کر وہاں کا سائیکو بھتیجا بابا کا اور وہاں کا سردار محمد جبرائیل خان، اس کو سوچ کی اس کی رگیں تن گئی تھیں، جبکہ سامنے بیٹھی ڈائننگ چیئر پر اس کی ماں اس کے ایکسپریشنز کو غور سے ملاحظہ فرما رہی تھی کہ اب وہ اندر کی بھڑاس نکالے گی، لیکن شاید آج وہ بھی وادی نیلم کی جھیل کے پانی کی طرح سکوت کا مظاہرہ کر رہی تھی جو اپنے اندر خزانہ چھپائے ہوئے تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جبرائیل خان کدھر ہے؟ ابھی تک نہیں آیا؟ داجی نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے کہا تھا، جبکہ گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے سوائے ان کے بڑے پوتے کے۔ داجی، ابھی وہ ایک مسئلہ نپٹا رہے ہیں، انہوں نے مجھے بھیج دیا ہے جبکہ خود وہیں ہیں اور بعد میں آئیں گے، ان کے بائیں جانب بیٹھے ان کے دوسرے نمبر والے پوتے اسفند خان نے جواب دیا تھا۔ چلو تم لوگ کھانا کھاؤ، جب تک میں جبرائیل کا انتظار کر لوں اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ کچھ اور مزید کہے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ ان کی جبرائیل خان سے محبت مثالی تھی، وہ اس محبت کی وضاحت نہیں کر پاتے تھے، بس اس کے بغیر وہ سانس بھی بمشکل لیتے تھے۔ ابھی بھی وہ اس کے لیے کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے تھے، جبکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ جبرائیل خان انہیں زیادہ انتظار نہیں کروائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد ان کے سامنے تھا، ان کے کمرے میں، اور ان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ تاجان، کتنی دفعہ کہا ہے آپ کھا لیا کریں کھانا، مجھے تو وادی کے کاموں میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، آپ کے لیے زیادہ دیر تک بھوکا رہنا نقصان دہ ہے۔ وہ بڑی محبت اور اپنائیت سے انہیں کہہ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ابھی واقعی وہ محبت اور شفقت نظر آ رہی تھی جو صرف چند لوگوں کے لیے ہی نظر آتی تھی، ورنہ وہ ایک سخت مزاج، حسیلا، روبدار اور سنجیدہ رہنے والا بندہ تھا جو اپنے لیے دیے میں ہی رہتا تھا، لیکن اس میں بھی وہ سب کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اپنے گھر سے لے کر اپنی وادی کے لوگوں کے مسائل تک ہر چیز اس کے علم میں ہوتی تھی۔ کیا کبھی پہلے تمہارے آنے سے پہلے کھایا؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ اب کھا لیا کریں، میں اب وہ 5 سال کا بچہ نہیں رہا، میرے لیے ابھی بھی بچے ہی رہو گے۔ انہوں نے اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت کا حامل وہ پٹھان، کندھوں پر اپنے مخصوص انداز میں شال اوڑھے، سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بہت خوبصورت لگا تھا اپنا خیال کرتے ہوئے، اور انہوں نے دل میں بے ساختہ ماشاء اللہ کہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے 5 راؤنڈز مکمل ہو گئے تھے اس پاک کے، اور اب وہ کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ باڈی فل وارم اپ ہو چکی تھی، اور نومبر کی ٹھٹھرتی صبح میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھا جسے وہ ٹیشو سے ڈھک کے صاف کر رہی تھی۔ نارملی تو وہ 3 ہی پورے پارک کے چکر لگاتی تھیں روٹین کے، بٹ آج اسے غصہ تھا، اس لیے جان بوجھ کے 5 چکر لگائے تھے۔
اور اب وہ حویلی کے مکینوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جن کے لیے وہ ایک صرف میوزیم کا کوئی نمونہ ہوتی تھی، جس کے منہ پر تو اس کی بہادری کی تعریف کرتے تھے جبکہ پیٹھ پیچھے وہ اس کے خلاف تھے۔ اسے دوگلے پن سے سخت نفرت تھی، اس لیے اس طرف سے دھیان ہٹا کر گھر کی جانب چلتی تھی۔ اس وقت وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھی اور شولڈر کٹ بالوں کی ٹیل کی ہوئی تھی جس سے بال نکل کر گردن کو بوسے دے رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مما، کیا ممکن نہیں ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں؟ اس نے دوبارہ ان کو منانے کی کوشش کی تھی۔ ماں، تمہارے بابا ایک دفعہ بات کر چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب آرگیو کرنا بنتا ہے۔ اس کے سامنے فریش جوس کا گلاس رکھتے کہا تھا۔ بٹ ماما، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس کے بابا کی آواز آئی تھی۔ ماں بیٹا، ہو گئی تیاری آپ کی؟ کچن کے دروازے میں کھڑے انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت گھر کے کپڑوں میں کھڑے تھے، مطلب ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا آج آفس جانے کا۔ اس نے نام میں سر ہلایا تھا، ان کی جانب مڑ کے آپ آفس نہیں جائیں گے؟ ان کے کوئی اور سوال کرنے سے قبل ہی وہ گلاس رکھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ نہیں، ہم رات میں نکل رہے ہیں حویلی کے لیے، اس لیے کچھ کام تھے نپٹانے والے۔ اس کے گرد بازوؤں کو پھیلاتے وہ اسے ساتھ لیے لان میں نکل آئے تھے۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں سمجھ نہیں رہے ہیں، انہیں ہم سے زیادہ اپنی زبان کا پاس ہوتا ہے، اور وہ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور ہماری ذات ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ساتھ چلتے وہ نرمی اور حلاوت سے بول رہے تھے۔ اپنے باپ کے وہ کندھے تک آ رہی تھی۔ اس کی عمر 20 سے اوپر تھی، لیکن لگتی ابھی بھی وہ 18 کی تھی۔ ہم غلط سوچتے ہیں، جتنا ہمارے والدین ہمارے بارے میں سنسیئر ہوتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں صرف تب نہیں سمجھ آتی جب سمجھنی چاہیے، لیکن بعد میں فوراً سمجھ آ جاتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے۔ بات کے آخر میں وہ عجیب طرح سے ہنسے تھے۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے وضاحت دینا چاہی تھی اپنی خاموشی کی۔ بیٹا، میں نے آپ کو تو کچھ بھی نہیں کہا، تو سوری کس بات کا؟ میں صرف ایک بات سمجھا رہا تھا۔ اب آپ جاؤ اور چینج کر کے پیکنگ کر لو، اور اگر کچھ خریدنا ہے تو تیار ہو جانا، دوپہر میں ساتھ چلیں گے۔ اوکے بابا۔ مہروش ابراہیم خان آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اس نے جانے سے پہلے ان کے گلے لگتے کہا تھا، اور شرمندگی کا تاثر زائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماں بیٹا، آپ کے بابا ابراہیم خان بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کے سر پہ بوسہ دیتے کہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خان حویلی کی شان و شوکت اس وقت دیکھنے کے لائق تھی۔ دن کے اوقات میں وہ خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی، لیکن رات اس کی خوبصورتی مزید بڑھتی مصنوعی روشنی میں گیٹ سے داخل ہوتے ہی ایک لمبی روش تھی جو ایک طویل راہداری کے اختتام پر حویلی کے اندرونی حصے کے پاس ختم ہوتی تھی، جس کے دونوں جانب پتھروں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں جن میں مختلف اقسام کے پھول لگے ہوئے تھے، اور دونوں اطراف خوبصورت سا لان تھا جن کے مرکز میں فوارے بنے ہوئے تھے۔ ان فواروں کی گرد بھی مختلف رنگ کے پتھروں کی گولائی کے انداز میں سجایا گیا تھا، جن پر رات کے وقت مصنوعی روشنی پڑتی تو وہ ایک جادوئی منظر پیش کرتے تھے۔ جبکہ حویلی کی پچھلی جانب ایک چھوٹا سا باغ بنا ہوا تھا جس میں تقریباً ہر موسم کے پھل لگے ہوئے تھے، اور اس باغ کی انٹرنس ایک انتہائی خوبصورت تھی۔ ایک دروازہ بنا ہوا تھا جو درمیان سے خالی تھا، اور اس کے اوپر بیل لٹک رہی تھی جن کے اوپر پھول لٹک رہے تھے۔ اس بیل نے اس پورے دروازے کو ڈھانپ رکھا تھا، اور جب اس باغ کے اندر داخل ہو تو اس کی گھاس کی ایک منظم طریقے سے کاٹ چھانٹ کی ہوئی تھی، جبکہ چند ایک جگہوں پر لکڑی کی کرسیاں بنی ہوئی تھیں اور ساتھ میں ٹیبل بھی بنی ہوئی تھی، اور اس کے آگے پرندوں کے پنجرے بھی تھے جن میں پرندے موجود تھے۔ یہ اس حویلی کا سب سے خوبصورت حصہ تھا۔ اس نے پوری حویلی میں سے اس جگہ کو مارجن دیا تھا۔ وہ اس سب میں اتنی محو تھی کہ اسے اپنے پیچھے آتے جبرائیل خان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کے کھنکھانے پر متوجہ ہوئی تھی۔ اوہ ہائے، آپ کب آئے؟ اس نے اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی کہا تھا، اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا سلام کے لیے، جبکہ وہ کھڑا سنجیدہ تاثرات سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو بلو جینز کے اوپر بیبی پنک کلر کی شرٹ میں ملبوس تھی، جس کے اوپر اس نے گھٹنوں تک آتا لانگ کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال اونچی ٹیل میں مکید تھے اور پاؤں سنیکرز میں مکید تھے۔ اس کے حلیے سے ایک ناگوار شکن ابھری تھی۔ اپنے ارد گرد کا ہوش ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون پہلے سے موجود ہے اور کون بعد میں آیا ہے، اور ہماری خواتین مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی ہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے کہا تھا۔ شرمندہ ہوتے اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک لکیر ابھری تھی۔ ناگواری میں کال پہ بزی تھی تو بے خبری میں نہیں دیکھ پائی تھی کسی کو۔ اب کی دفعہ میز پر موجود اس کے لیپ ٹاپ اور کافی کے کپ کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس نے کسی کہہ کر جسے پچھلا بدلہ چکایا تھا۔ یہ اس کی باضابطہ جبرائیل خان سے پہلی ملاقات تھی، کیونکہ جب بھی وہ پہلے یہاں آئی تھی 1 یا 2 دن کے لیے ہی آئی تھی، اور اسے بات چیت کا کم ہی موقع ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ قبیلے کے کاموں میں ہی مصروف ہوتا تھا، اور اگر کبھی کبھار اگر سامنا ہوتا بھی
تو اس کی آنکھوں میں عجیب ہی سرد مہری سی ہوتی تھی اسے دیکھ کر۔ بے خبری بھی انسان کو بعض اوقات لے ڈوبتی ہے، لہٰذا اپنے ارد گرد کا خاص خیال رکھا کریں۔ خاص پر خاصا زور دیا تھا۔ اس کو سنجیدہ تاثرات سے کہتا وہ اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اسے نظر انداز کیا تھا ایک دفعہ پھر۔ میں بے خبری میں مرنے والی نہیں ہوں، بلکہ ہر سچویشن کو اپنے حق میں کرنے پر یقین رکھتی ہوں۔ اسے غالباً اوور کانفیڈنس کہتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کرتے کہا تھا اور اپنے کندھوں پر چادر کو اچھے سے اوڑھا تھا۔ شام کے وقت اب خنکی بڑھ رہی تھی اور ہلکا ہلکا اندھیرا بھی چھا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ساری عمر غلط جج کرنے میں گزار دی ہے اور اسے اوور کانفیڈنس کہتے ہیں یا کچھ اور۔ میں مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اور شاید مہمانوں سے بحث کی عادت ہے آپ کو، جبکہ اس ٹائم میرا اسٹیمنا نہیں ہے کچھ بھی سننے کا، سو آپ جاری رکھیں۔ نخوت سے کہتے وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی، اس کی جانب سے جواب کے انتظار کیے بغیر، اور سردار جبرائیل خان کی پہلی دفعہ کسی نے بولتی بند کی تھی، لیکن چند دن کی مہمان نوازی کا خیال کر کے وہ اپنے غصے کو دبا گیا تھا جو اس کے جواب پر ابلا تھا۔ ان کے خاندان کی عورتیں یوں مردوں سے بحث نہیں کرتی ہیں، جبکہ چچا جان نے پتہ نہیں اس کی تربیت کیسی کی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے بچے کہاں چلی گئی تھیں؟ سوری داجان، ایک کام تھا ضروری، مہاروش نے لاؤنج میں موجود صوفوں پر بیٹھے گھر کے افراد کو دیکھتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں کہا تھا۔ ارے بچہ، اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ ادھر آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے ساتھ ڈبل صوفے پر جگہ بنائی تھی اور وہ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا سوائے اس کی ماں کے اور کوئی بھی عورتوں میں سے یہاں نہیں تھا۔ جب وہ آئے تھے تو سب عورتیں ملی تھیں، جن میں اس کی چچی اور تائی کے علاوہ زرمین گل اور پریشے تھیں، جبکہ باقی اپنے ننیال تھیں اور اب صرف اس کی ماں ہی موجود تھی۔ دروازے کے ساتھ والے سنگل صوفے پر، جبکہ سامنے کے ڈبل صوفے پر اس کے بڑے تایا اور چھوٹے تایا براجمان تھے، اور وہ خود داجان کے ساتھ دروازے کی دوسری جانب موجود تھے۔ سب کے سامنے کی طرف دائیں طرف وہ موجود تھی، داجان، اور بائیں جانب اس کے والد بیٹھے تھے۔ بیٹا، آپ کی پڑھائی ہو گئی ختم؟ اسے خاموش دیکھ کر اس کے بڑے تایا نے جیسے اسے گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں بڑے بابا، ابھی ایک سیمسٹر رہتا ہے، مختصر جواب دیا تھا۔ اس کی ماں اٹھ کے کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ اب تمام گھر کے مردوں میں وہ اکیلی بیٹھی تھی جو گفتگو میں کبھی کبھار ہی بول رہی تھی۔ اس نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا جب بات اس کی شادی کی جانب مڑی تھی۔ میں بھی ذرا زرمین آپی کو دیکھ لوں۔ اس کے اٹھتے ہی لاؤنج میں جبرائیل خان داخل ہوا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھورے بال ماتھے پر گرے، سرخ و سفید رنگت کا مالک، تیکھے نقوش اور ہیزل براؤن آنکھیں اس کے پٹھان ہونے کا ثبوت تھیں۔ شال کندھوں پر گرائے، شلوار قمیض میں ملبوس، کلائی پر مقید برانڈڈ گھڑی اور چہرے کی سنجیدگی اس کی وجاہت میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ سلام چچا جان، معذرت خواہ ہوں، کہیں بزی تھا تو آپ سے جلدی ملاقات نہیں ہو سکی، اس نے آتے ہی ابراہیم خان سے بغلگیر ہوتے کہا تھا اور روایتی انداز میں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ برخوردار، کوئی بات نہیں، سمجھ سکتا ہوں آپ کی پریشانی۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہوئی یہاں آنے میں؟ آپ مجھے کہہ دیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ مخصوص پشتو لہجے میں وہ اردو میں ان سے مخاطب تھا۔ ارے بیٹا، اپنے گھر بھی بھلا کبھی آنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ وہ کرختگی اور سنجیدگی جو اس کے چہرے کا حصہ ہوتی تھی وہ اس وقت غائب تھی۔ اس وقت وہ ایک الگ ہی انسان لگ رہا تھا، جو بہت محبت کرنے والا اور عزت دینے والا لگ رہا تھا، ورنہ علاقے کا بچہ اس سے ڈرتا تھا، اس کے غصے سے۔ انصاف کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں جبرائیل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کیوں زاویر خان، داجا نے اجازت طلب نظروں سے جبرائیل کو دیکھا تھا۔ وہ گفتگو جو مہاروش کو کچھ دیر قبل بےمعنی لگ رہی تھی، اب بامعنی ہو گئی تھی۔ جس بات کی تمہید باندھی جا رہی تھی اب مکمل ہو گئی تھی۔ داجان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں داجان، زاویر خان نے اپنے دونوں بھائیوں کی جانب دیکھتے تائید کی تھی۔ داجان، میرا خیال ہے ابھی زرمین گل کی شادی کی تیاریاں التوا میں پڑی ہوئی ہیں، تو پہلے وہ مکمل کر لیں، اس بےمعنی بحث کو بعد میں سمیٹ لیں گے۔ میرا بھی خیال ہے جبرائیل ٹھیک کہہ رہے، ہمیں ابھی اس شادی کی تیاریاں دیکھنی چاہیے، ابراہیم خان نے کہا تھا۔ چلو اس پر بعد میں ہی بات کرتے ہیں، ایک دفعہ سکون سے شادی گزر جائے۔ داجان بھی قائل ہوئے تھے وقتی طور پر، لیکن شاید وہ ان کو وقت دینا چاہ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ گھر جو شام کی نیلگوں روشنی میں خوبصورت لگ رہا تھا، صبح کے وقت بغیر کسی مصنوعی روشنی کے اپنی مثال آپ تھا۔ چونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے زیادہ تر گھروں کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال ہوا تھا، اور خان حویلی میں لکڑی کے ساتھ ساتھ پتھر کا بھی زیادہ مقدار میں استعمال ہوا تھا۔ اس وقت وہ ایک ناقابل شکست عمارت کا منظر پیش کر رہی تھی، جس کے باہر جلی حروف میں لکھا تھا خان حویلی،
اس وادی میں پائے جانے والے تمام گھروں میں سب سے اچھی اور منفرد لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ اسے مارننگ واک کی چونکہ عادت تھی، اس لیے ادھر بھی جلدی ہی اٹھ گئی تھی اور حویلی کے باہر جاگنگ کے لیے موجود تھی۔ یہاں اس حلیے میں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ وہ تقریباً 1 میل دور کھڑی تھی اور اپنی سوچ میں اس قدر محب تھی کہ مقابل کی سخت آواز پر اچھلی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے آواز دینے کا؟ اس نے بھی لہجے کو سخت بنا کر پوچھا تھا۔ میرے سوال کا جواب دو، اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال کو نظر انداز کی اپنے سوال کو دہرایا تھا، جبکہ اس کے انداز پر مہروش نے اچھمبے سے دیکھا تھا۔ پہلی بات، میں آپ کو جواب دینے کے پابند نہیں ہوں، اور دوسری، آپ ہوتے کون ہیں یہ پوچھنے والے اور مجھ پر روب جمانے والے؟ اس نے ٹراؤزر کی جیب سے ہاتھ نکال کر سینے پر باندھے اسے دیکھا تھا۔ پہلی بات تو میں اس وادی کا سردار ہوں، اور سردار کی حیثیت سے میرے سوال کا جواب دینا تم پر لازم ہے، اور دوسرا، تم سے بڑا ہوں اور تمہارا تایا زاد بھائی ہوں، اور اس حیثیت سے یہ جاننا مجھ پر فرض ہے کہ میرے گھر کی عورت اس وقت باہر کیا کرے گی۔ اب کے ذرا تحمل سے اسی کے لہجے میں جواب دیا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اب بتانا پسند کرو کہ کس صبح کے وقت اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے سیدھے انداز میں تیکھا سوال دوبارہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ صبح کے 6:30 بجے اس سوٹ میں یہاں مارننگ واک کی جا سکتی ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس وقت یہاں پکنک بھی منائی جاتی ہے تو وہی منا لیتی، کم از کم آپ کی تسلی ہو جاتی کہ یہاں پکنک منا رہی ہوں۔ انتہائی روڈ انداز میں کہا تھا۔ اچھا، اگر ہو گیا ہو تو گھر چلو، ہمارے گھر کی خواتین یوں اس حلیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں۔ مقابل کی طرف سے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ محمد جبرائیل خان نے اس کے حلیے، جو اس وقت ٹریک سوٹ میں ملبوس تھی، جس کے اوپر بلیک ہوڈی پہن رکھی تھی اور بالوں کی ٹیل بنی ہوئی تھی، کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اور خود گھر کی جانب رخ کیا تھا۔ وہ خود بھی اس وقت ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ آپ کے گھر کی خواتین ویسے بھی باہر نہیں نکلتی ہیں سردار صاحب، کیونکہ عورتوں کو باہر کیا کام، وہ تو بس چولہا چوکی سنبھالیں اور آپ کے بچے پالیں۔ ان پر باہر کی دنیا دیکھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان تھوڑی ہیں، وہ تو روبوٹ ہیں جو ہر حکم ماننے کی پابند ہیں، اور میں اپنے باپ بھائی کے علاوہ کسی کے ماننے کی پابند نہیں ہوں، مائنڈ اٹ۔ اور یہ کہ میں نہ تو آپ کی نام نہاد سرداری کے اصولوں کو مانتی ہوں اور نہ ان اصولوں کی تائید کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ سے اپنی مرضی کے مالک ہوں اور ہر کام اپنی مرضی سے کرتی ہوں، لہٰذا مجھ پر روب جمانا بند کیجیے سردار محمد جبرائیل خان۔ مجھے ہر کام کے لیے اپنے باپ کی اجازت درکار ہے، تو میں کسی اور کو جواب دے نہیں ہوں۔ یہ پہلی اور آخری دفعہ بتا رہی ہوں، دوبارہ مجھ پر روب جمانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ لڑکی، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو، اور جن اصولوں سے انحراف کر رہی ہو انہیں اصولوں نے تمہیں آزادی دے رکھی ہے۔ جس دن پر کاٹ ڈالے ان اصولوں نے تو پھر اس اپنی آزادی پر بیٹھ کر رونا۔ چلو میرے ساتھ گھر، اس سے پہلے کہ واقعی میں سردار بن کر اپنا حق استعمال کروں۔ مزید بحث سے پہلے سوچ لینا کہ میں صرف چچران کا لحاظ کر رہا ہوں، اور اگر تم نے ایک لفظ بھی اور بولا تو تمہیں یہیں زندہ گاڑ کر چلا جاؤں گا۔ انتہائی غصے سے اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تھا، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اس کا فون بجا تھا اور اس نے دیکھا تو اس کے باپ ابراہیم خان کی کال تھی۔ جی بابا، اوکے، آ رہی ہوں۔ جبکہ اس کے کال اٹھانے سے قبل ہی وہ آگے کی طرف نکلا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے غصے میں وہ کچھ ایسا بول دے جس سے شرمندگی ہو بعد میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے بچے، کدھر رہ گئی تھی تم؟ اسے جبرائیل خان کے پیچھے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے بی جان نے کہا تھا۔ سب کو وہاں ناشتے پر خود کا ویٹ کرتے دیکھ کر شرمندہ ہوئی تھی اور اپنے چہرے کو نارمل کیا تھا۔ وہ دراصل میں واک کرنے گئی تھی، اس نے جبرائیل خان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں بیٹھا تھا۔ اچھا، تم فریش ہو لو جلدی سے، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھتے انہوں نے اسے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آپ لوگ شروع کر لیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں بی جان، مدھم لہجے میں اس نے کہا تھا۔ بچے، آپ فریش ہو جاؤ، بلکہ فرشتے بچے جاؤ، آپ بھی بہن کے ساتھ اس کے کپڑے نکال دو، انہوں نے سامنے بیٹھی دوسری پوتی کو کہا تھا۔ بہو، آپ رہنے دو، اس کی ماں کو کپڑوں کے لیے اٹھتا دیکھ کر اسے کہا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے منع کیا تھا۔ جی بی جان۔ فرشتے فوراً اٹھی تھی ان کا اشارہ سمجھ کے۔ درِ پردہ وہ اسے کپڑے بدلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اس سے پہلے ہی کمرے کی جانب چل دی۔ دونوں اکٹھے کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ جبرائیل خان کی بڑی بہن زرمین گل نے اپنے ساتھ بیٹھی فرشتے کی جڑواں رمیسا سے کہا تھا، جو اس سے سال ہی چھوٹی تھی لیکن انڈرسٹینڈنگ کمال کی تھی۔ یہ بات اگر تم اپنی نخریلی کزن سے کہو گی تو 100% یقین ہے کہ اون بھائی شادی سے پہلے بیوہ ہو جائیں گے۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے یار، ابھی بھی وہ لالا کے ساتھ ہی آئی ہے اور صحیح موڈ میں تھی، کیا پتہ لالا بھی انٹرسٹڈ ہوں اس میں، اور دونوں جانتے ہوں بڑوں کے خیالات۔ جہاں تک میری معلومات ہیں تو ہو سکتا ہے لالا جانتے ہوں، لیکن ابھی وہ اس بات سے ناواقف ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتی ان کی خسر پھسر دیکھ کر بی جان نے گھوری دی تھی۔
انہیں اور اسی وقت جبرائیل خان انٹر ہوا تھا۔ فریش ہو کر کالی شلوار قمیض کے اوپر سویٹر پہنے وہ اس وقت قمیض کے بازوؤں کو کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ اس نے آ کر داجی کے ساتھ والی کرسی سنبھالی تھی جو سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے بائیں جانب کی کرسی خالی تھی۔ تبھی مہروش جینس کے اوپر کھلا سا کرتا پہنے گلے میں مفلر لپیٹے داخل ہوئی تھی، خفا خفا سے تاثرات کے ساتھ۔ سلام کے بعد وہ فرشتے کی کرسی پر بیٹھنے لگی تھی جب تاجی نے اسے جبرائیل خان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اور وہ خاموشی سے خون خوار سی نظر اسے دیکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری داجان، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں، آپ ناشتہ شروع کرو۔ والدین تو ہمیشہ انتظار ہی کرتے ہیں بچوں کا، داجان نے ملائمت سے کہا تھا، جبکہ جبرائیل خان نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تھا جو کھانے کے اوقات میں دیر برداشت نہیں کرتے تھے، خصوصاً بچوں کے معاملے میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ داجان، افروز خان کی شادی اپنے ہی خاندان میں اپنی چچازاد صفیہ خان کے ساتھ ہوئی تھی، جس سے ان کی 4 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑے بیٹے زاویر خان، جن کی شادی اپنی خالہ زاد ارمینہ سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 3 بچے تھے، بڑی زرمین گل، اس سے چھوٹا محمد جبرائیل خان اور اس سے چھوٹا ولی محمد خان۔ دوسرے نمبر کے بیٹے زوار خان ان کی شادی بھی خاندان میں ہی ہوئی تھی، ارمینہ کی چھوٹی بہن زرمینہ سے ہوئی تھی۔ ان کے بھی 4 بچے تھے، 2 بڑی جڑواں رمیسہ اور فرشتے، اور ان سے چھوٹا اسفندیار خان، جبکہ اسفندیار سے چھوٹا ارتضیٰ خان تھا، جبکہ تیسرے نمبر پر ابراہیم خان تھے۔ مہروش کے والد، جن کے 2 ہی بچے تھے، محمد امیر حمزہ اور مہروش ابراہیم خان، ان کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی ان کی پسند سے، اور انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت امریکہ میں ہی گزارا تھا۔ ان کے بچوں کی ابتدائی تعلیم بھی وہیں کی تھی اور ان کے بچوں کا رہن سہن بھی وہاں سے میل کھاتا تھا، جبکہ ان کی شریک حیات زارا افندی تھی، جو انتہائی نرم خو، محبت سے گندھی ہوئی سلیقہ شار عورت تھی، جسے دیکھتے ہی ابراہیم خان نے پسند کر لیا تھا۔ لیکن یہ پسندیدگی صرف یک طرفہ تھی، کیونکہ ابراہیم خان زارا کے والد کے اسٹوڈنٹ تھے اور زارا اور ابراہیم خان ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ بعد میں ابراہیم خان نے اپنی پسند کا ذکر جب گھر میں تاجان کے سامنے کیا تو سب نے مخالفت کی تھی اس شادی کی، لیکن انہوں نے بھی ہار نہیں مانی تھی، اس لیے گھر کے لاڈلے ہونے کا روب جما کر واپس اسلام آباد آ گئے تھے، ناراض ہو کر، جبکہ دوسری طرف داجان اور بی جان کو یقین تھا کہ ان کی لاڈلی اولاد ان کا مان رکھے گی اور خاندان سے باہر شادی نہیں کرے گی۔ لیکن ہائے یہ ہمارے مان! ابراہیم خان بھی اپنی ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے جا کر ڈائریکٹ اپنے استاد محترم سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا اور ساری صورتحال بھی واضح کر دی تھی، اور یہ بھی یقین دلایا تھا کہ وہ شادی ان کی بیٹی سے ہی کرے گا۔ اور زارا کے والد افندی صاحب ابراہیم کو پہلے ہی بہت پسند کرتے تھے، اس کے سچ بتانے پر انہیں خوشی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے داجان سے ملاقات کر کے انہیں بالآخر قائل کر ہی لیا تھا۔ لیکن داجان نے ایک شرط رکھی تھی ابراہیم کے سامنے، جسے صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے، کوئی تیسرا نہیں۔ داجان بھی فطرتاً سخت گیر مزاج کے حامل تھے اور اپنے اصولوں کے خلاف کچھ بھی نہیں مانتے تھے، اور کوئی ان کے اصولوں کی خلاف ورزی کرے وہ اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ لیکن شاید ابراہیم خان اور اس کی اولاد کے معاملے میں ان کا دل نرم پڑ جاتا تھا، اور ابراہیم کی شادی کے کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے اپنی جاب کے سلسلے میں۔ تب ان کے بڑے بھائی کے 2 بچے تھے، زرمین گل اور جبرائیل خان۔ جبرائیل کا نام انہوں نے رکھا تھا، اور پھر وقتاً فوقتاً وہ پاکستان کا چکر لگاتے رہے تھے کئی مواقع پر۔ اس کے بعد مہروش کے A-لیولز کے بعد وہ مستقل طور پر پاکستان میں اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے، اور داجن نے بھی انہیں فورس نہیں کیا تھا اپنے آبائی گھر شفٹ ہونے کے لیے۔ شاید وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھے اور وہ جلد آ ہی گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی تھی فریش ہونے، اور ابھی تک اس کی گھر کی لڑکیوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی تھی، سوائے کھانے اور ناشتے پر۔ اب اسے ملازمہ سے پیغام ملا تھا باہر لان میں بلائے جانے کا۔ وہ ملازمہ کے ہمراہ جب لان میں آئی تو بال اس نے کھول کر کندھوں پر پھیلا رکھے تھے، اور ابھی دوبارہ وائٹ جینس کے اوپر بلیک شرٹ پہنے اور وائٹ ہی سویٹر میں ملبوس تھی۔ بڑے دن بعد آج سورج نے چہرہ دکھایا تھا۔ دسمبر کے اوائل دن تھے اور اتنے دن بعد سورج کی روشنی سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ساری لڑکیاں اور گھر کی خواتین کپڑوں کی کلیکشن دیکھ رہی تھیں جو شاید ایک آدمی دے کر گیا تھا، اور اس کی عورت وہیں نیچے بیٹھی تھی، ان کو کپڑوں کی ویرائٹی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ارے ادھر آؤ میرا بچہ، تم بھی پسند کرو، اسے دیکھ کر بی جان نے بلایا تھا۔ کون سا لوگی تم ان میں سے؟ بلکہ تم میری پسند کرو، یہ ذرا اوڑھو چادر تم بھی۔ بی جان نے محبت سے اسے خوبصورت اور نفیس سی شال اوڑھنے کو کہا تھا جو اس علاقے کی عورتیں اکثر اوڑھا کرتی تھیں۔ بلیک اور مرون کلر کی شال تھی جس کے کناروں پر بارڈر بنا ہوا تھا شیشوں کا، اور ہلکی پھلکی کڑھائی بھی ہوئی تھی، جبکہ اندر بھی کہیں کہیں شیشے اور کڑھائی موجود تھی۔
یہ میں ایسی چیزیں نہیں لیتی ہوں بی جان، اس نے پسندیدہ لگنے کے باوجود ہچکچاتے ہوئے منع کیا تھا۔ ارے بچے، نہیں بھی لیتی ہو تو چند دن لے لینا ہماری خوشی کے لیے۔ یہ دیکھو، ہم نے زرمینے گل کے لیے بھی لی ہے، تم بھی ہمیں لے کر دکھاؤ کیسی لگتی ہے، بی جان نے اصرار کیا تھا۔ لے لو مہروش بیٹا، بی جان اتنی محبت سے کہہ رہی ہیں، اس کی ماں نے اسے کہا تھا۔ اوکے کہہ کر اس نے شال کو کھلے بالوں کے اوپر ٹکایا تھا۔ ارے ماشاء اللہ، یہ پری کہاں سے آئی ہیں؟ اتنی پیاری لگ رہی ہو مہروش، سامنے سے آتی فرشتے نے اسے شال اوڑھے دیکھ کر کہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو حقیقتاً، فرشتے نے ایمانداری سے تعریف کی تھی، اور بی جان کے ساتھ اس کی ماں نے بھی ماشاء اللہ کہا تھا اور اچھے نصیبوں کی دعا دی تھی۔ جبکہ وہاں سے باہر کی جانب جاتے جبرائیل خان نے فرشتے کی ایکسائٹمنٹ بھری آواز پر اس جانب دیکھا تھا۔ گھر کی عورتوں کے گھیرے میں روایتی انداز میں شال کو اوڑھے، اطراف میں بالوں کو بکھیرے، وہ مشرقی اور مغربی امتزاج کا پیکر لگ رہی تھی۔ کال سنتے وہ ٹھٹکا تھا، وہ بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری جانب کیا کہنا ہے۔ بلا شبہ وہ واقعی خوبصورت تھی۔ اونچی کھڑی ناک، کشادہ پیشانی، روشن ذہانت سے بھرپور لائٹ براؤن آنکھیں اور شہد رنگ بالوں میں اسے دل کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ بلا شبہ یہ لڑکی مشرقی لباس میں اور بھی پیاری لگے گی۔ ہیلو ہیلو، دوسری جانب سے اسے ہوش دلایا گیا تھا۔ سوری، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ بغیر اس کی بات سنے اس نے فون بند کر کے جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ ارے لالا، آپ بھی دیکھیں نا اور اپنی رائے دے شالز کے بارے میں، اسے نزدیک ہی کھڑا دیکھ کر رمیسا نے کہا تھا، جبکہ اس کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا، جو آج شال کے بغیر تھا اور بازوؤں کے کف ہمیشہ کی طرح مڑے ہوئے تھے کونیوں تک۔ یہ میرا کام نہیں ہے بچے، آپ لوگوں کر لو پسند، اگر نہ آئے تو مجھے بتا دینا، میں اور منگوا دوں گا۔ جبکہ اس کو دیکھ کر باقی لڑکیوں کی طرح نہ ہی وہ ڈری تھی اور نہ ہی شرمائی تھی اس کے سامنے چادر لینے پر، بلکہ اس نے چادر آہستہ سے اتار کر ساتھ رکھ دی تھی۔ اس کے چیلنجنگ انداز پر اس کا پارا ہائی ہوا تھا، اسے ہمیشہ اس لڑکی کی آنکھوں میں چیلنج محسوس ہوتا تھا۔ میں چلتا ہوں، فارم ہاؤس پر کام ہے، اور بی جان میں نے باقی لوگوں کو بول دیا ہے کام کا شام تک ہو جائے گا۔ آپ لوگ اپنی تیاری کمپلیٹ کر لیں رات تک، آج کا ہی دن ہے، بس کل سے مہمان آ رہے ہیں اور مہمان خانے بھی تیار کروا دیجیے گا، مہمانوں کو قسم قسم کی پریشانی نہ ہونے پائے، اور آج کل سیاح زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں تو اسفندیار کو کہہ دے کہ رات تک تمام گیسٹ ہاؤسز کی چکر لگا لیں، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے اور ہمارے مہمانوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے پائے۔ اور ولی اور ارتضیٰ جب یونیورسٹی سے آئیں تو انہیں بھی فارم ہاؤس پر بھیج دیجیے گا۔ چلتا ہوں، خیر ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ارے مہروش، میں ایسے بن بلائے مہمان آتا اچھا لگوں گا؟ بس کریں بھائی، دیکھو مہروش، وہ تمہارا ددیال ہے، جبکہ میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور میں چپ، اب آپ نہیں بولیں گے، بلکہ میری ویڈیو کال ایکسیپٹ کریں، میں اب ٹیرس پر جا رہی ہوں۔ اب دیکھیں ذرا اس خوبصورت جنت نظیر وادی کو، اس کے اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑوں کو، اور اس کے زندگی سے بھرپور سبزے کو، اس دلکش وادی نیلم کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہے آپ کا؟ اس کے دل میں لالچ پیدا کرنا چاہا تھا۔ اس کی ویڈیو کال ایکسیپٹ کرتے ہی وہ شروع ہوئی تھی، ہاں ہاں ہاں، مجھے مہروش ابراہیم لالچ دے رہی ہے، واہ، وہ دل کھول کے ہنسا تھا۔ ہاں نا، مزید چند ایک باتوں کے بعد وہ اسے راضی کر ہی چکی تھی۔ چلیں، میں مما اور بابا کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ آپ سرپرائز دیں گے انہیں۔ مہروش کہاں ہو؟ اسی وقت اس کے کمرے سے زرمینے نے آواز لگائی تھی۔ میں ادھر ہوں زرمینے گل، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی بھائی، اب ڈن ہے آپ کو پروگرام؟ ڈن۔ اسی وقت زرمینے ٹیرس پر آئی تھی تو ویڈیو کال آف کرتے تقی احمد نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ کیا کر رہی ہو ادھر؟ چلو ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں نیچے ڈھولکی پر، آپ چلو، میں چینج کر کے آتی ہوں، اس نے اپنے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا۔ اوکے، پھر ہم سارے نیچے ہال میں ہیں، تم آ جانا، اوکے۔ پینٹ شرٹ چینج کرنے کے بعد اس نے گرے کلر کی پینٹ پر گرے کلر کا ہی کڑھائی والا کرتا پہن لیا تھا، جو اس کے وارڈروب میں اس کی ماں صبح ہینگ کر کے گئی تھی اور اسے تاکید کر کے گئی تھی کہ جب تک ادھر ہیں وہ ایسی ہی ڈریسنگ کر لے۔ اس نے ان کی بات مان لی تھی اور اوپر سے اوپری شال اوڑھ لی تھی، بال اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے اور چادر اس نے کندھوں پر اوڑھ رکھی تھی۔ کمرے سے نکل کر اس کے ساتھ والا دوسرا کمرہ جبرائیل خان کا تھا۔ یہ کمرے دوسری منزل پر پچھلی سائڈ پر بنے ہوئے تھے۔ دوسری منزل کے تمام کمرے بچوں کی ملکیت تھے۔ اس کے لیفٹ والے کمرے میں زرمینے اور رمیسا کا قیام تھا۔ عموماً زرمینے اکیلی اس کمرے کے مالک ہے، لیکن رمیسا اکثر جب بھی اپنے ننیال سے واپس آتی اس کے ساتھ رہتی تھی، اور پریشے کا الگ کمرہ تھا، جبکہ جبرائیل خان کے ساتھ والا ولی محمد خان کا اور اس سے آگے دونوں اسفندیار اور ارتضیٰ خان کا تھا۔ لالا پلیز، مجھے پریکٹس بھی کرنی ہے، اس نے رمیسا کی آواز سنی تھی۔ تو کرو، آپ کو کس نے روکا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ لالا داد جان، ان کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سنبھال لوں گا، لیکن لالا اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟
اگر پتہ چل بھی گیا تو آپ کا لالا ہے نا، یہ سب سنبھال لے گا، ڈونٹ وری۔ کیوں، تمہارا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ استغفر اللہ لالا، رمیسا گل اپنے ارادوں میں ہمیشہ سے پکی ہے، اپنے لالا کی طرح۔ ایک دفعہ اگر ڈیسیجن لے لیا تو اس پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ ویری گڈ۔ زرمین گل کو بولا مجھے کافی دے دے، مجھے کچھ کام کرنا ہے آفس کا۔ اوکے اینڈ تھینکس لالا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے بائی چانس ان دونوں کی باتیں سن لی تھی لیکن نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ خیر مجھے کیا، وہ بھی نتیجے پر نیچے جا کر ان لڑکیوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئی تھی جنہوں نے وہاں کے روایتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، کھلے ڈولے سے فراک پہنے ہوئے تھے۔ ان تمام نے اور زرمین گل نے ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ روایتی انداز میں گانے گا رہی تھی جو کہ پشتوں میں تھے، جبکہ وہ اس کے سر سے اوپر سے گزر رہے تھے۔ لیکن وہ لڑکیاں خوب انجوائے کر رہی تھیں۔ اس کے بیٹھنے پر زرمینے نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ ابھی یہاں انجوائمنٹ ہو رہی تھی لیکن باقاعدہ فنکشن کے لیے باہر لان میں انتظام جاری تھا۔ زرمینے لالا کے لیے کافی بنا دو۔ اسی وقت رمیسا نے اس کے ساتھ بیٹھتے پیغام دیا تھا۔ لیکن وہ تو مائیوں میں بیٹھی ہے، اس نے اچنبھے سے دیکھ کر کہا تھا۔ لیکن لالا کو اس کے ہاتھ کی کافی چاہیے ہوتی ہے، رمیسا نے کندھے اٹھائے تھے۔ اوکے میں بنا لیتی ہوں، زرمین گل نے اٹھتے کہا تھا۔ ٹھہرو زرمین گل، آپ میں بنا دیتی ہوں۔ جبکہ رمیسا کے ساتھ زرمین گل نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ مجھے بھی پینی ہے، اس لیے میں بنا دیتی ہوں، اس نے ان کے دیکھنے پر مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ میں آؤں تمہارے ساتھ؟ رمیسا نے اس سے پوچھا تھا۔ یہاں پہ سب آپ کہہ کر بلاتے تھے جبکہ رمیسا نے اسے تم کہہ کر بلایا تھا۔ شیور، یہ لو بن گئی ہے، اب تم دے آؤ۔ باتوں کے ساتھ ساتھ اس نے 5 منٹ میں ہی بنا دی تھی۔ اپنا کپ الگ کرتے اسے کہا تھا، لاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ لے کر جاتی اس کی ماں نے آواز دی تھی، تم دے آؤ، میں مورے کی بات سن لوں۔ اسے دوبارہ کپ پکڑایا تھا۔ آ جاؤ۔ دروازہ ناک کرنے پر اجازت ملی تھی۔ بلیک ٹراؤزر کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے وہ ابھی بھی شاور لے کر نکلا تھا۔ ماتھے کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جبکہ تولیہ کندھوں کے درمیان تھا۔ میں یہ کافی دینے آئی تھی، خواہ وضاحت دی تھی۔ ادھر ٹیبل پر رکھتے، میں نے زرمینے سے کہا تھا آپ نے خواہ زحمت کی لانے کی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے بالوں میں کنگھی کرتے اسے دیکھتے کہا تھا، جی میں نے بھی یہ زحمت زرمین گل کے لیے قبول کی ہے اور میں دوسروں کی باتوں کو جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ٹیبل پر رکھتے اس نے ٹکا سا جواب دیا تھا، ادھار رکھنا کسی کا سیکھا ہی نہیں تھا۔ آف وائٹ اور لائٹ پنک کلر کے کمبینیشن سے سجے روم میں ہر آسائش مہیا تھی اور کمرے کا تھیم بھی یہی تھا۔ بندہ شکریہ ہی بول دیتا ہے۔ کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے سوچا تھا، علم مینرڈ انسان، ویسے کیا اس کرارے جواب کے بعد شکریہ بنتا تھا؟ رکیں، اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ جی، چونک کر پوچھا تھا۔ سیڑھیوں پر ولی محمد خان اور مہروش خان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کہاں گھومے آپ، دھیان سے چلیں، ابھی آپ گر جاتی۔ اس نے ریلنگ کے پاس اشارہ کیا تھا۔ اوہ سوری، تھینک یو۔ آپ کو چچا جان بلا رہے ہیں۔ کہاں ہے بابا؟ نیچے لان میں ہے سب۔ 1 منٹ لالا۔ سیڑھیوں کے اوپر آخری سیڑھی پر وہ مڑا تھا۔ جی بچے۔ ایک تو لالا آپ مجھے بچہ نہ کہا کریں، میں بالکل ہی چھوٹی لگتی ہوں۔ اور یہ بتائیں حمزہ بھائی سے بات ہوئی؟ اس کے پاس واپس جا کر پوچھا تھا۔ اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ کیا؟ کچھ نہیں۔ ولی لالا، اس نے خفگی سے پکارا تھا۔ مہروش پلیز نہ کہیں بچہ مجھے، اور نہ آپ دونوں ہی بھائی بے مروت ہیں۔ شال کو کندھوں پر اچھی طرح لپیٹتے کہا تھا اور ناراضی کے ساتھ واپس ہو لی تھی، جبکہ اس کی بات پر ولی محمد خان کے چہرے پر شفیق سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اللہ، تقی بھائی آپ سچ میں آ گئے ہیں؟ اس نے انتہائی جوش سے کہا تھا۔ اگر کہتی ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ ویری فنی، آپ سب سے مل لی ہیں بابا، بڑے بابا؟ داد جان؟ ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے، اب کچھ ریسٹ کرنے۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت اس کی ماں زارا کے ساتھ وہی تھی۔ جاؤ ماں، بھائی کو کمرہ دکھا دو، آرام کر لیں۔ ہاں آئے بھائی، میں آپ کو روم دکھا دوں۔ چلیں مائی لارڈ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لان کو اچھی طرح مصنوعی روشنی میں خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا اور لان کے ایک سرے پر سٹیج بنایا گیا تھا جہاں زرمین گل کو وادی نیلم کے روایتی لباس میں مائیوں بٹھایا ہوا تھا۔ آس پاس تمام کزنز کا جھمگٹا لگا ہوا تھا اور وہاں کی لڑکیاں خوب انجوائے کر رہی تھیں، جبکہ وہ وہاں بیٹھی بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ عورتیں الگ گروپ میں بیٹھی ہوئی تھیں اور محو گفتگو تھیں اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اسی وقت اس کا فون بجا تھا۔ اس نے دیکھا تو کرائم پارٹنر کالنگ لکھا ہوا تھا۔ اوہ شکر ہے۔ کیا یار، خود تو وہاں جا کے بیٹھ گئے اور مجھے ادھر خاندان کے درمیان چھوڑ دیا، اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ دوسری جانب سے زندگی سے بھرپور کہکہا برآمد ہوا تھا۔ 1 منٹ، صرف اس وجہ سے تو نہیں وہاں پڑھنے کا بہانہ بنایا تھا تم نے؟ مشکوک نگاہوں سے حمزہ کو گھورا تھا۔ یار تم نا اس شور سے باہر نکل کے بات کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور یہ کیا پیسٹری بنی ہوئی ہو؟
اس نے معروش کے حلیے کی جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ اس نے فرنٹ کیمرہ میں خود کو دیکھتے وہ معقول لگی تھی۔ اچھی خاصی لگ رہی ہوں، خود کو دیکھو، ڈاکٹر کم بندر زیادہ لگ رہے ہو۔ اس نے وہاں شور سے نکل کر حویلی کے اندر کی جانب جاتے کہا تھا اور سوٹ کے ہم رنگ دوپٹے کو دوسرے کندھے پر منتقل کیا تھا۔ شرم کرو، تم سے پورے 4 سال بڑا ہوں۔ سیریسلی؟ مذاق اڑایا تھا اور ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ کیا واقعی بری لگ رہی ہوں؟ اسے مسلسل ہنستے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، بس کیک پیسٹری لگ رہی ہوں۔ تم ہمیشہ بکواس ہی کرتے ہو۔ 1 منٹ رمیسا، بات سننا۔ سیڑھیوں پر بیٹھی وہ اندر کی جانب جاتی رمیسا کو روکا تھا۔ کیا میں پیاری نہیں لگ رہی ہوں؟ رمیسا نے اسے اچنبھے سے دیکھا تھا۔ کس بیوقوف نے کہا ہے آپ سے کہ بہت پیاری لگ رہی ہو؟ تھینکس یار، اب یقین آ گیا۔ اور 1 منٹ، مجھے پلیز تم کہا کرو، آپ نہیں۔ اور کچھ ملکہ عالیہ؟ نہیں، بس یہی کر دو فی الحال۔ جو حکم آپ کا۔ کیا بندی اب جائے؟ ویسے ایک بیوقوف اور بندر ہے جس کی آنکھیں خراب ہیں، جس کو نیچرل بیوٹی نہیں نظر آتی، اور شرارتی انداز میں کہتی وہ رکی تھی۔ اور ادھر سے لقمہ ملا تھا۔ اور یہ کہ میڈیکل کی خوش کتابیں پڑھ پڑھ کے اس کی نظر بالکل ہی خراب ہو گئی ہے، جبکہ وہ ابھی تک اسے متبسم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو مجھ سے چلنا۔ اور یہ بتاؤ بابا کہاں ہیں؟ اور ماما، ان کو فون نہیں لگ رہا؟ جبکہ ان کو چھوڑ کر رمیسا اندر کی جانب بڑھی تھی۔ شکل دیکھو اپنی، میں تم سے چلوں گی۔ معروش، ان کی نوک چوک سٹارٹ ہو گئی تھی جو جلد نہیں ختم ہو سکتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم بھی آؤ وہاں۔ اسے دوبارہ اکیلے بیٹھے دیکھ کر رمیسا زبردستی اسٹیج پر ساتھ لے گئی تھی، جہاں رسم اختتام پر تھی۔ اس کے نانا کرنے کے بعد بھی وہ اسے زبردستی ساتھ بٹھائے ہوئے تھی، اور اس کے بعد اچھا ٹائم گزرا تھا اس کا وہاں۔ مورے کہاں ہیں؟ وائٹ کلر کے کرتا شلوار میں ملبوس اور شال کو دونوں کندھوں پر ٹکائے سنجیدہ تاثرات سے وہ پریشت سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ لالا، وہ اسٹیج پر ہیں زرمین گل کے ساتھ۔ مورے، کیا ہوا ہے جبرائیل خان؟ مورے، اب ڈرائنگ روم میں آئیں، بات کرنی ہے۔ بھی اماں کہاں ہیں؟ ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اجرت میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ چہرے کے تاثرات حد سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ کیا بات ہے داجی؟ بڑی بہو نے پریشانی سے کمرے میں داخل ہوتے وہاں سب کو اکٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ بڑے تمام ہی وہاں موجود تھے۔ دیکھو بہو، تم ماں ہو، تمہارا جاننا حق بنتا ہے۔ تمہارا بھائی بارات لانے سے منع کر چکے کیونکہ اس کا بیٹا اسے بتائے بغیر ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اس کی ماں نے جبرائیل خان کو دیکھا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور مٹھیاں زور سے بھینچی ہوئی تھیں۔ بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا غصہ۔ داجان، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس خبیث کو پاتال سے ڈھونڈ لاؤں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے خاندان کی عزت سے کھیلنے کی، اور آپ ایسے خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ جبرائیل خان، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ ہم اس کا بدلہ لیں گے، لیکن ابھی ہوش میں رہ کر مسئلہ حل کرنے کا وقت ہے، جبکہ باقی لوگوں کی حالت ان سے مختلف نہ تھی۔ داجان، کیا آپ ہمارے بیٹے تقی کو اپنی فرزندی میں قبول کریں گے؟ ابراہیم خان کی بیوی نے اچانک کہا تھا۔ بچے، لیکن ان سے اچانک کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ داجان، ابراہیم بھی راضی ہیں۔ تقی میرے بھائی کا بیٹا ضرور ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد پالا پوسا ہم نے ہی ہے۔ ماشاءاللہ سے اپنا بزنس چلا رہا ہے، اور آپ کو بھی پسند ہے اور ہماری بیٹی کو بھی خوش رکھے گا۔ اگر آپ نے زرمین گل کا رشتہ پہلے نہ کیا ہوتا تو میں تقی کے لیے لازمی زرمین گل کا انتخاب کرتی۔ انہوں نے جیسے ان کی مشکل آسان کر دی تھی، لیکن وہ متذبذب تھے۔ داجان، بے شک وہ پٹھان فیملی سے نہیں ہے، لیکن اس کی پرورش پٹھان فیملی میں ہی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، کب تک ہم اپنی بیٹیوں کو نام نہاد روایتوں پر گھر بٹھائے رکھیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے داجان۔ ان کے بیٹے ابراہیم خان نے کہا تھا۔ ہمیں منظور ہے، لیکن میں پہلے اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل خان نے خاموشی کو توڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گاڑی نکالو، ہم اون خان کے ڈیرے پر جا رہے ہیں۔ انتہائی غصے اور طیش کے عالم میں ڈرائنگ روم سے نکلتے اس نے حکم جاری کیا تھا، جبکہ مہمان بھی بس نکل رہے تھے جو قرب و جوار سے تھے۔ باقیوں کے لیے نیکسی میں انتظام کیا ہوا تھا۔ جلدی سے گارڈ پچھلی گاڑی میں بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ اس کا مشیر خاص ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ گیٹ وہاں ہوا تھا اور زن سے گاڑی نکلی تھی۔ اس کے پیچھے باقی دونوں گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ اس نے رمیسا سے پوچھا تھا، جو کچھ اپسٹ لگ رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اون بھائی گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ شاید کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے بارات لانے سے منع کر دیا ہے۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ لالا لوگ بہت غصے میں ہیں، اور لالا پتہ نہیں اتنے غصے میں کدھر گئے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سارا فارم ہاؤس جان مارو، مجھے اون چاہیے۔ سائیں، اون سائیں کہیں نہیں ہے، اس کے سامنے مؤدب کھڑے اس کے ملازم نے کہا تھا۔ شٹ! اس نے زور سے مکہ گاڑی کے بونٹ پر مارا تھا۔ کہاں تک بھاگے گا؟ رحمان، جی سائیں، تم نے اون کے گھر
نظر رکھو، اس کے سارے بلوں کا پتہ لگاؤ، جب بھی نظر آئے تم مجھے بتاؤ گے۔ جو حکم سائیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ سائیں ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیا؟ سائیں غفار آپ سے ملنا چاہتا ہے اس وقت۔ خیریت ہے؟ خان سائیں ہماری عزت خراب ہو گئی، ظالموں نے میری بیٹی کے ساتھ۔ بات ختم کرنے کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ برباد کر دیا ہمیں، میری بیٹی کی آنکھوں سے خواب کو نوچ لیا، خواہشوں کو قتل کر دیا خان سائیں، میری بیٹی کو جیتے جی مار دیا۔ سائیں ہمیں انصاف دلائیں خان سائیں، میری بیٹی کو انصاف دلائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ بات کے آخر میں روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ اٹھو غفار حیات، بتاؤ کس نے کیا؟ اسپاٹ انداز اور سرخ آنکھوں سے پوچھا تھا۔ میرے چچا کے بغیرت بیٹے نے۔ شہباز خان؟ جی خان۔ صبح 7 بجے مجھے جرگہ چاہیے، سارے سرداروں تک پیغام پہنچا دو اور غفار حیات کو اس مجرم کو کہیں بھاگنے نہیں دینا۔ مجھے کل کے جرگے میں سب کی موجودگی چاہیے، حتمی انداز میں کہا تھا۔ جو حکم خان سائیں۔ اور غفار حیات تم اپنے گھر جاؤ، میں کل سب کے سامنے تمہیں انصاف دلاؤں گا اور گارڈز تمہارے گھر کے باہر پہرا دیں گے۔ کل اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لانا۔ اس کے جانے کے بعد جبرائیل خان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا شور ہوا تھا۔ دلہن کا چہرہ اسپاٹ تھا، جبکہ دلہا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس سے وہ مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ نکاح میں دلہا کی طرف سے اس کی خالہ کے گھر والے اور 2 دوست شامل تھے، جبکہ لڑکی کی ساری فیملی شامل تھی۔ مہروش زرمین گل کو میرے کمرے میں لے جاؤ، اس کی بھیجی ہوئی مٹھیاں دیکھ کر اس کی ماں نے کہا تھا۔ جی ماما۔ چلو زرمین گل۔ کمرے میں آ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا اور زرمین گل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل ہے، عین وقت پر آ کر برداشت کرنا۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جبکہ ہماری قسمت ہمیں اس کو ماننے پر مجبور کر دیتی ہے، ہمیں اتنا لاچار اور بے بس کر دیتی ہے کہ ہمارے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی سمجھ لیں آپ زندگی کے اسی موڑ پر آ گئی ہیں، لیکن اس مشکل اور کٹھن وقت کے بعد آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہیں، یہ میرا دل کہتا ہے۔ اور تقی بھائی کی گارنٹی میں دیتی ہوں کہ میں نے انہیں زندگی میں ہمیشہ اللہ کے بہت قریب پایا ہے۔ بابا کے بعد اگر کوئی مرد مجھے ان جیسا لگتا ہے تو وہ تقی بھائی ہیں۔ اب آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رخصتی کی تیاری کریں، کیونکہ میں اب نند بن کے ڈھیر سارا تنگ کروں گی آپ کو۔ ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کے لیے اس نے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جبرائیل خان کے فارم ہاؤس پر اس وقت جرگے کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ دونوں جانب سے گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھا جا رہا تھا۔ اب آپ بتاؤ بیٹا کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا؟ خان سائیں، کوئی بھی عورت مردوں کے سامنے آواز تب اٹھاتی ہے جب وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہے۔ خان سائیں، میں اس وقت انصاف کی طالب ہوں آپ سے۔ یہ کہہ کر غفار حیات کی بیٹی نے اپنا سر جھکا لیا تھا جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ تم بتاؤ، کیا تم اپنا گناہ قبول کرتے ہو اکبر علی؟ جی سائیں، میں قبول کرتا ہوں، کیونکہ یہ اسی لائق ہے۔ یہ میری مانگ ہے اور یہ شہر جا کر پڑھنے کے بہانے غیر مردوں سے دوستیاں کرتی ہے۔ اس کو اپنے پڑھنے کا بڑا غرور تھا، اس لیے اس کا یہ غرور توڑ دیا ہے میں نے۔ بات کے آخر میں اس نے شیطانی مسکراہٹ دی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے سائیں، بکواس کر رہا ہے۔ میری دھی بہت نیک ہے، پارسا ہے، یہ سب بکواس کر رہا ہے۔ تم چپ کرو غفار حیات، تمہیں انصاف ملے گا، کیونکہ ملزم نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے۔ اس لیے تمام سرداروں کی رائے کے مطابق اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کو وادی کے بڑے چوک میں کوڑے مارے جائیں گے اور لڑکی کی تمام پڑھائی کی ذمہ داری لڑکے کے گھر والے اٹھائیں گے۔ اکبر علی جو خباثت سے مسکرا رہا تھا، اس بات پر اس کا رنگ اڑا تھا۔ وہ جو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب اس کے ساتھ نکاح پڑھایا جائے گا، اب اپنی ہی بازی اس پر الٹ گئی تھی۔ خان سائیں سنیں، میں جھوٹ بول رہا تھا، پلیز۔ چٹاخ اسے گریبان سے پکڑ کر شہباز خان کی طرف دھکا دیا تھا۔ شہباز خان؟ جی خان سائیں، حکم۔ لے جاؤ اس بغیرت کو اور چوک میں کھڑا کر کے کوڑے مارو اور تمام وادی والوں کو اس بات کی خبر کر دو، سب کی موجودگی لازمی چاہیے۔ جو حکم سائیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح بارات تھی اور یہ تمام انتظامات فارم ہاؤس پر کیے گئے تھے، جبکہ پہلے تمام انتظامات کہیں اور تھے۔ کل کے واقعے کو بھلائے اس وقت بزرگ مہمان سونے کی تیاریوں میں تھے، جبکہ ینگ جنریشن کا قیام ابھی لاؤنج میں ہی تھا، جہاں تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہلا گلا جاری تھا۔ اسے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ کچن میں آ گئی تھی اپنے لیے کافی بنانے۔ ابھی وہ بنا کے جانے ہی لگی تھی کہ کچن کے دوسرے دروازے سے جبرائیل خان اندر داخل ہوا تھا۔ کچن کے دوسرے دروازے سے جبرائیل خان اندر داخل ہو رہا تھا اور اسے دیکھ کر نوکرانی کا پوچھا، وہ باہر کہیں مورے کے ساتھ بزی ہیں۔
اگر رمیسا یا فرشتے فارغ ہیں تو ان کو ذرا بھیج دیں، پچھلی تلخی بھلائے وہ ملائمت سے بول رہا تھا۔ وہ تو بزی ہیں، اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ اس نے جبرائیل خان کے سرخ ہوتے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے محض مروت کے مارے پوچھا تھا، ایک کپ چائے اور ساتھ میں بخار کی ٹیبلٹ میرے کمرے میں پہنچا دیجیے گا۔ اسے چائے چڑھاتے دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے اپنا آپ یہاں بیٹھنا بے معنی لگا تھا، اس لیے اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ صبح کے جرگے کے بعد وہ فارم ہاؤس پر چلا گیا تھا اور وہیں اسے بخار ہو گیا تھا۔ سارا دن وہاں اسفندیار اور ولی خان کے ساتھ انتظامات دیکھ رہا تھا، اور ابھی بھی اسے زبردستی اسفندیار نے گھر بھجوایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چائے؟ دروازہ ناک کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ ٹیبلٹ بھی ہے۔ شکریہ، چائے پکڑتے ہی ایک لفظی جملہ کہا تھا، جبکہ اس کے جواب میں مہاروش نے محض سر ہلایا تھا۔ میں چلتی ہوں، اگر کچھ چاہیے ہو تو انٹرکام بجا دیجیے گا، میں کسی کو بھیج دوں گی۔ جینس کے اوپر شرٹ پہنے اور اس کے سویٹر پہنے، بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ رکھا تھا، اس کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کی بات پر ایک لمحے کو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، اور اس کے حلیوں کو دیکھ کر ناگواری کی ہلکی سی رمق ابھری تھی اس کی آنکھوں میں۔ اس کے لیے دوبارہ شکریہ، لیکن کیا؟ کچھ نہیں۔ اوکے، وہ سر ہلا کر مڑ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ توقع کے برعکس رخصتی کے بعد ایک ہوٹل میں قیام کیا گیا تھا تاکہ احمد کی طرف سے مہمانوں کا اور ان کے لیے ہوٹل کی سب سے اوپر والی منزل کے سب سے اچھے کمرے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ مہاروش اور اس کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہی تھیں دوسرے فلور پر، اور مہاروش یہ زرمین گل کو کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی اور اب تکی سے دروازے پر نیک وصول کر رہی تھی۔ دیکھیں تکی بھائی، اتنی اچھی بیوی ملی ہے تو نیک بھی اتنا اچھا ہی بنتا ہے۔ میں نے تو دیکھی نہیں کہ کتنی پیاری ہے، اگر تم دیکھنے دو گی تو ہی دیکھ کر بتا سکوں گا کہ کتنا اچھا نیک بنتا ہے۔ مسکراہٹ روک کر کہا تھا، ہاں بڑے چالاک ہیں، مجھے ویسے ہی ٹرخا رہے ہیں، میں تو نہیں ٹلنے والی یہاں سے جب تک مجھے دیں گے نہیں۔ پیچ کلر کی میکسی پہنے اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے اور لائٹ میک اپ میں ایک ہاتھ میں کلچ تھامے دوسرے ہاتھ میں موبائل فون پکڑے، وہ اس وقت فل لڑنے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ یار میں ایسے کیسے دے دوں جبکہ دیکھا ہی نہیں میں نے؟ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اس خاندان کی سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری اور نیک لڑکی آپ کو ملی ہے، اور یہ کول مہاروش ابراہیم کی زبان کا دیا ہوا ہے۔ اب یقین کر لیں اور شرم کریں، آپ کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے، چلیں نکالیں اب۔ یہ لو میری ماں، ایسے تو تم نے ہٹنا نہیں ہے یہاں سے۔ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ریکٹینگل شیپ کی ڈبی نکال کے دی تھی۔ اوہ تھینک یو سو مچ بھائی، آپ اس بندر سے بھی اچھے ہیں۔ یہ لیں، دروازہ کھلا ہے، آپ جائیں ابھی؟ میں تو چلی۔ دروازے سے داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ لاک کیا تھا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے یک سردی میں بھی اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی، پلکیں جھکی ہوئی تھیں، وہ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ جب اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلاتے ہوئے اس نے اسے ریلیکس ہونے کا کہا تھا۔ ریلیکس رہیں، میں آدم خور نہیں ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی نروسنس کم کرنی چاہی تھی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جائے، یہ سب کچھ یوں ہی ہونا تھا۔ اگرچہ آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے، اور میں اس کوشش میں آپ کا ہر قدم پر ساتھ دوں گا۔ میں وعدے وعید نہیں کروں گا، لیکن خود کو اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہوں گا، خوشی میں، غمی میں، بہار میں، خزاں میں، غرض زندگی کے ہر موڑ پر آپ مجھے ہم قدم پائیں گے۔ ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، تول تول کر بولتا، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں زرمین گل کے ہاتھ پر تھیں جو اس کے ہاتھوں میں قید تھا، جبکہ زرمین گل کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ بلا شبہ وہ خوبصورت مردوں میں سے تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے، یا شاید مسکراہٹ ہما وقت اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ اس کے جو خدشات تھے وہ کہیں دور جا سوئی تھی۔ اب وہ ریلیکس تھی، اس کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا، یا شاید جو بھی تھا، لیکن اس کا دل پرسکون ہو رہا تھا لمحہ بلمحہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماما آپ نے چینج کر لیا؟ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے کہا تھا۔ بیٹا سر میں شدید درد ہے، بس اب لیٹوں گے، انہوں نے کن پٹی دباتے کہا تھا۔ میں میڈیسن لا دوں؟ اور چائے؟ میں پی چکی ہوں، پریشان نہیں ہوں آپ۔ اور بابا؟ آ رہے ہیں، وہ کچھ دیر تک ادھر ہی رکیں گے، وہ بھی چلیں؟ آپ پھر ریسٹ کریں، میں چلتی ہوں دوسرے کمرے میں۔ دروازہ بند کرتے اس کے فون کی بیل بجی تھی، جدھر حمزہ لالا لکھا آ رہا تھا۔ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کال پک کی تھی۔ کیسے ہو ڈاکٹر بندر؟ میں الحمدللہ مزے میں ہوں، تم بتاؤ، سو تو نہیں گئی تھی؟ نہیں، بس چینج کرنے لگی تھی، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہاں ہو اس وقت؟ حمزہ نے پوچھا تھا۔ کیوں، خیریت؟ اپنے کمرے کا کی سے لاک کھولتے کہا تھا اور اندر داخل ہوئی تھی۔ ابھی اندر اندھیرا تھا جب اس نے قدم رکھا تھا۔ اچھا، مجھے پک کر لو، میں باہر کھڑا ہوں، مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا۔
کہاں کھڑے ہو؟ 1 منٹ. ہوٹل کے باہر. یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے ہیں. اللہ اللہ حمزہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ مشکوک نظروں سے موبائل کو گھورا تھا. خدا کے دیکھ لو. اوکے تم ویٹ کرو، میں آ رہی ہوں بس ابھی، ایکسائٹمنٹ سے اس نے کہا تھا. اور کال بند نہیں کرنا. اوکے میڈم. کمرے کے دروازے میں ہی کھڑے اس نے بات سنی تھی اور دروازے کو دوبارہ بند کر کے واپس پلٹی تھی اور جلدی سے سیڑھیوں کا رخ کیا تھا بجائے لفٹ سے جانے کے. 5 منٹ میں وہ نیچے تھی جب وہ ریسیپشن پہ کھڑا تھا. اسے دیکھ کر بہت خوبصورت مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا تھا. وہ بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی. آئی ایم سرپرائزڈ حمزہ ابراہیم. ہیپی برتھ ڈے مہروش ابراہیم. اس کی گرد بازوؤں کا حالہ بناتے کہا تھا اور اس کے سر کو چوما تھا. ماما بابا کو بتایا؟ صرف بابا کو، وہی لینے گئے تھے. اس سے الگ ہوتے کہا تھا اور ریسیپشن سے بکے اٹھاتے اسے دیا تھا جسے اس نے محبت سے پکڑا تھا. تھینک یو سو مچ یار. تبھی ہیپی برتھ ڈے کی اونچی اونچی آوازیں ابھری تھی. جب دونوں نے سامنے دیکھا تھا تمام ینگ جنریشن لہک لہک کر بول رہے تھے. سب نے چینج نہیں کیا جبکہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ابھی تک کھڑی تھی جب سب لوگ اس کے قریب آئے تھے. آئی کانٹ ایکسپلین مائی فیلنگز ان دس ٹائم. لیکن میں بہت بہت خوش ہوں، بہت زیادہ. تھینکس الاٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جینٹس. جب ولی محمد خان، جبرائیل خان، اسفندیار خان اور ارتضیٰ خان آگے بڑھ کر حمزہ سے الگ ہوئے تھے. اب تو ناراض نہیں نا مہروش ہم سے؟ ولی محمد خان نے کہا تھا. او اچھا، آپ اس لیے نہیں بتا رہے تھے حمزہ کے آنے کا. اچھا اب چلو تمہارے کمرے میں چلتے ہیں سب، کیونکہ فرشتے رمیسا نے فرشتے اور باقی کزنس کی جانب دیکھتے کہا تھا. پورا کمرہ غباروں سے سجا ہوا تھا اور درمیان میں کیک ٹیبل پر سیٹ تھا. یہ سب دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور سب کو تھینکس کہا تھا. رات گئے تک سب ہلا گلا کرتی رہی تھی وہ، جبکہ لڑکے کچھ دیر ٹھہر کر چلے گئے تھے. سب نے اسے گفٹس دیے تھے سوائے حمزہ اور جبرائیل خان کے، جبکہ وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ. اب اسے اپنے بابا کا یہاں آنے کا فیصلہ صحیح لگا تھا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.